السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ہلال اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے جماعت ہشتم کے لیے کلاس 8۔ آج ہم نے جو اپنا نیا سبق شروع کرنا ہے وہ ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم میں ہم نے آج پڑھنا ہے حمد باری تعالیٰ کو۔ حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 100 اور 101 پر ہے۔ اس کی ہم نے آج پڑھائی کرنی ہے اور اس کی وضاحت میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بچے، آپ اپنی پینسل اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ جو میں آپ کو لفظ بتاؤں گی اس کو انڈر لائن بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دیکھیں مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہے، یعنی کہ ان کو انڈر لائن کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کی املا یاد کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پاس الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا شعر ہے ہمارا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اس کے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ سوا کہتے ہیں بغیر کو، نافرمان کہا جاتا ہے حکم نہ ماننے والا، اور حمد سرا کہتے ہیں تعریف کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہے۔ وہ تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا رازق ہے۔ اس سے بڑھ کر شاعر کہتے ہیں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنا ناگناہ گار ہوں، سر سے پاؤں تک گناہوں کا مجموعہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہوں، اور میرے دل میں اللہ کا خوف ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام مخلوق کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا ہی قبضہ ہے، جو اگرچہ وہ گناہ گار ہو یا پرہیزگار ہو، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے ہمارے پاس، بندے سے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ گو کہتے ہیں اگرچہ، مقدم کہتے ہیں ضروری کو، حق ادا کرنا یعنی کہ عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، کیوں کر کا مطلب ہے کیسے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، تمام دنیا کا رازق ہے، مالک ہے، تمام مخلوقات کو کا پالنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذات کے بندوں پر بے شمار حقوق ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت زیادہ حق ہے۔ اس نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے، اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمارا رازق ہے، مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت زیادہ حق ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کریں، یعنی کہ اس کی عبادت کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ لیکن ہم جو ہے یہ فرق اگر بہت بھی چاہیں تو ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ حقوق اللہ کو ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہماری اس کا حق ادا کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے، لیکن ہم گناہ گار اور کمزور ہونے کے باوجود اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے جیسے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک کمزور ذات ہیں، ہم کمزور مخلوق ہیں، ہم اللہ کا حق اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور اور ناتواں لوگ بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا شعر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بیت کھلا تیرا۔ محرم کہتے ہیں دوست کو، ہمراز کو، نامحرم کہتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، نا آشنا بندہ جسے ہماری جان پہچان نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یاں کا مطلب ہے یہاں، بھید کہتے ہیں راز کو، اور کھلا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا راز کھلا ہے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں، تیسرے شعر میں شاعر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عجیب ہے، وہ کسی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، مطلب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کے بھاگ میں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، انسان کے حق اس کے سمجھ سے بھی باہر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو سمجھ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے پردے میں ہے اور
नहीं भी है, मतलब अल्लाह ताला पर्दे में है भी और अल्लाह ताला पर्दे में नहीं भी है। मतलब अल्लाह ताला हम सबको देख सकता है, हर वक्त हर जगह मौजूद है हम, लेकिन हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात हम पर जलवागर नहीं जो है हमारे सामने नहीं आते, हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, शायर कहते हैं कि यही वजह है कि लोग जानते भी हैं कि कुछ लोग जो है वो लोग अल्लाह ताला को जानते भी हैं और कुछ लोग मुकम्मल तौर पर अल्लाह को नहीं जानते। दूसरे मिसरे में शायर जो है कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है किसी हद तक, अगर अल्लाह ताला की ज़ात को हम किसी हद तक समझ भी लेते हैं तो भी वो हमारे इस बारे में भी हम मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात को समझ भी पाते हैं तब भी हम उसकी तमाम खूबियों को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमारी समझ से भी बाहर है। और अल्लाह ताला की ज़ात इतनी वसी है कि इंसानी जहन इसका अहाता नहीं कर सकता, मतलब कि हम उसको पहचान नहीं सकते, उसके बारे में पूरी तरह हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा शेर है हमारे पास, जचता नहीं नज़रों में ये खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। अब यहाँ पे शायर कहते हैं खिल्लत सुल्तानी कहते हैं शाही लिबास को, कमली कहते हैं मोटी चादर को, मगन रहने का मतलब है अपने हाल में मस्त रहना। ठीक है, तो शायर ये कहता है कि इंसान की फितरत है कि वो दुनियावी मालो दौलत और शान शौकत पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे पसंद करता है। लेकिन अगरचा एक शख्स ऐसा है जो बादशाहत जिसको मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन शायर ये कहता है कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, मुत्तकी बंदे हैं, परहेज़गार बंदे हैं, जो अल्लाह के फ़कीर हैं, यानी कि जो अल्लाह को चाहने वाले हैं, वो अपने इश्क में इस कदर मस्त होते हैं, मतलब वो अल्लाह ताला से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी इसी हालत में खुश रहते हैं। उनको दुनियावी मालो दौलत और शान शौकत से कोई सरोकार नहीं है, वो उसे पसंद नहीं करते, उनकी नज़रों में इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। वो दुनियावी चीज़ों और दुनियावी दौलत और शान शौकत को पसंद नहीं करते, वो उनके लिए बेमानी चीज़ है, वो अपनी फ़कीरी में ही खुश रहते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर एक मोटी सी पुरानी चादर हुआ करती थी, जो आपको माल गनीमत में मिली थी और वो आप उसको इस्तेमाल करते थे। और जो थे तो वो हमारे प्यारे नबी के पास वो एक चादर जो थी वो फटी पुरानी थी, तो उस चादर को ही मस्जिद नबी में जो है तो इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा भी इस्तेमाल किया करते थे। तो उनके लिए वो चादर ही बहुत कीमती थी, इससे ज़्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने माल दौलत की परवाह नहीं की, माल दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। तो ये हमारे पास बेहतरीन मिसाल है कि जो अल्लाह को चाहने वाले बंदे होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे होते हैं, उनके दिलों में दुनियावी शान और शौकत कुछ मायने नहीं रखती, दुनियावी दौलत उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। दुनियावी दौलत से उनके दिलों में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है और वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में ही मगन रहना चाहते हैं। पाँचवा शेर है हमारे पास, अज़मत तेरी माने बिन अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आतियाँ, है खैर और सरकश भी दम भरते सदा तेरा। इस शेर में शायर कहते हैं, इसका मीनिंग आपको पहले बता दूं। अज़मत कहते हैं बड़ाई, बुज़ुर्गी को, बिन का मतलब है बग़ैर, बन नहीं आतियाँ का मतलब है कि हमारी बिगड़ी नहीं बन सकती। खैर और सरकश कहते हैं नाफरमान या बागी को, और सदा का मतलब है हमेशा। इस शेर में शायर हमें ये कहते हैं कि जितनी भी इंसान के पास जो है तो इंसान चाहे जो कुछ भी कर ले, कितने भी अजीम या बड़ा क्यों न बन जाए, अल्लाह ताला की अज़मत को माने बगैर उसका काम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला जो है महज मुसलमानों या नेकोकारों का खुदा नहीं है, बल्कि वो नाफरमानों और सरकश लोगों का भी खुदा है। वो अल्लाह ताला जो है उन लोगों को भी जानता है, उनको भी रिज़्क़ पहुंचाता है, उनका भी राज़िक़ है, उनका भी मालिक है। तो कायनात में ऐसी कोई और अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो उन सबको का दाता हो, सबका मालिक हो। ठीक है, अल्लाह ताला वो वाहिद है, ला शरीक है, इस ज़ात अल्लाह ताला की जैसी कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो मुश्किल कुशा हो। वही अल्लाह ताला है जो सबका
رازق ہے، مالک ہے اور سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہو، انسان کو مشکلوں سے نکال سکتا ہو۔ وہی ہے جو انسانوں کو ہر حال میں انسانوں کی مدد بھی کرتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور ان کو مدد پہنچا کر ان کو حفاظت میں بھی رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اس کو یاد کریں، اس مشکل الفاظ کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ اس کو انڈر لائن کر کے ان کی املا کی پریکٹس بھی کریں۔ نیکسٹ اگلے 5 اشعار جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔